نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 13-14 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ 13 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دیکھتی ہوئی آگ ہے، آگ کا عذاب ہے. اور آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے معافی اور سزا کا اختیار اپنے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ کسی کو معاف کرنا یا کسی کو عذاب دینا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. کس کے اختیار میں؟ بولو بھائی. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں. قیامت والے دن سفارش بھی وہی کرے گا جس کی سفارش اللہ چاہے گا کہ وہ کرے. ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، ہر کوئی اٹھ کے شروع نہیں ہو جائے گا، اور اسی کے حق میں سفارش قبول ہوگی جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا. تو معاملہ سارا دنیا آخرت میں کس کے ہاتھ میں؟ بولو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. آج بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جو کرتا ہے وہ خود ہی کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کا پابند نہیں، کسی کی نیکی کا پابند نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، فرمایا وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو اپنا الہ ماننا، اپنا معبود ماننا، اپنا خالق مالک ماننا، اپنا رازق داتا دستگیر ماننا، اللہ رب العزت کو مختار کل ماننا کہ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بولو اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. یہ ذہن میں رکھیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں، سارے اسی کے پاس اختیار. کسی کو دینے کا مطلب ہوتا اس کے سپرد کر دیا، باپ بندہ فارغ ہو. اور جس طرح وزیر مشیر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری لگ جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ ان کے پاس جاؤ، بس یہ انہوں نے کام کرنا ہے. اللہ سب کچھ خود کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ اے علی یہ بتاؤ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے، کتنا اختیار ہے؟ فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ. وہ کھڑا تھا، ایک اٹھائی، فرمایا دوسری اٹھا. کہتا حضرت نہیں اٹھا. آپ اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی ہے اٹھا سکتا؟ بس فرمایا بس اتنا کہ اختیار. کیا مطلب؟ ارادہ کرنا، قدم اٹھانا، بس منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام. آپ بتاؤ پہلا قدم اٹھے دوسرا نہ اٹھے انسان منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. پہلے قدم پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا قدم نہ اٹھے. تو کیا مطلب؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے، جب تک رب نہ چاہے. تو پہلا قدم اٹھانا، ارادہ کرنا، یہ اللہ نے انسان کو حکم دے دی، اور یہاں بھی اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. پھر بات بھی یہ بھی ذہن میں، اپنی مرضی سے ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے. وہ بھی جس کو وہ کیا دے، بولو
توفیق دے۔ کون؟ نیکی کا ارادہ دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، بندہ پھر ارادہ کر کے قدم اٹھاتا ہے، اللہ منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جی، تو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، کوشش بندے کا کام ہے۔ تو اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوسرے اٹھا وہ نہیں اٹھاتا، فرمایا بس سمجھ جا کہ اتنا ہی ہمارا کام ہے، ارادہ کرنا اور پہلا قدم اٹھانا۔ منزل پہ پہنچانا کس کا کام ہے؟ محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ بولو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ محنت انسان کے ذمہ لگا دی، نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں، اور محنت سے بھی سب کچھ نہیں ملتا، مقدر سے ملتا۔ دیکھو محنت سے کوئی آدمی نہ مالدار ہوتا، دنیا کا مزدور آدمی سب سے زیادہ مالدار، کیونکہ یہ جتنی محنت کرتا اور کوئی آدمی اتنی محنت نہیں کرتا۔ بولو بھائی، کوئی بھی جتنی کون محنت کرتا ہے؟ مزدور آدمی۔ ہاں جی، اگر 8 گھنٹے تو آپ جانتے ہیں 8 گھنٹے وہ لگاتار والا کام ہی، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود ثمرہ کیا؟ بولو بہت سے لوگوں کے مقابلے میں زیرو، بہت سے لوگوں کے مقابلے میں زیرو۔ یعنی آج مزدور کا ماہانہ کتنا؟ تقریباً 30-35 ہزار ہوگا، ہر روز مزدوری بھی لگے تو آپ کے ملک میں ماشاءاللہ 6 لاکھ والے تنخواہ والے بھی ہیں یا نہیں؟ اور ڈیوٹی چند گھنٹے، اور آنے جانے کے لیے اے سی والی گاڑی، سردیوں میں ہیٹر، گھومنے کے لیے کیا ہے؟ کرسی، اٹھ کے بھی جانا نہیں پڑتا۔ پہلے تو کرسی صرف گھومنے کی تھی، اب تو آگے پیچھے ہونے کے لیے بھی ہے۔ ہاں جی، وہ پیچھے ہونا تو دھکا لگاتے، وہ پیچھے نہ پیلی فیل پکڑ لی، ٹیبل پہ پہنچ رہا تو آگے پاؤں کیا تو ٹیبل پہ پہنچ گئے۔ اب تو دائیں بائیں پورے کمرے میں کرسی پہ وہ گھوم لیتے، اٹھنا بھی نہیں پڑتا۔ تو اس کے باوجود پیسہ دیکھے کتنا ہے اور ادھر دیکھے کتنا ہے۔ تو یہ معاملہ کس سے؟ بولو مقدر سے ہے۔ تو بہرحال تو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، الہ ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا، داتا ماننا، دستگیر ماننا، مختار کل ماننا، ہر جگہ موجود ماننا، موت و حیات کا مالک ماننا، یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی ہیں، اور اس میں وہ یکتا ہے، اس نے کسی کو کوئی اپنی یہ صفت نہیں عطا کی۔ موت و حیات کا معاملہ بھی اس نے اپنے پاس رکھا۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت کے محبوب و رسولی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب ماننا، اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا پیغمبر ماننا، اللہ کا رسول ماننا، امام الانبیاء خاتم النبیین ماننا، اور اپنے لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول، پیغمبر، مقتدا ماننا، حضور کی اتباع میں دنیا آخرت کی نجات ماننا، یہ رسول کو ماننا ہے۔ تو فرمایا جو یہ نہیں کرے گا، اللہ کو رب نہیں مانے گا، خالق مالک نہیں مانے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، پیغمبر، رسول نہیں مانے گا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، پہلے نمبر تو یہ کافر کہلائے گا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کیا؟ بولو بھائی کافر۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، پیغمبر، رسول نہیں مانتا وہ کیا؟ بولو کافر۔ کافر کا مطلب انکار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا کفر ہے، اور حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے؟ کفر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے لیے ہم نے بھڑکا رکھی ہے آگ سعیرہ، فرمایا وہ دردناک آگ ہے۔ ہاں جی، اس کا تصور بھی انسان کے رونڈوں کو کھڑا کر دے۔ تو یہ کافروں کے لیے حقیقت میں، تو جو مسلمان کافروں والا کام کرے گا ظاہری بات ہے پھر انہی کے ساتھ جائے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا بارے میں فرما دیا۔ پہلی بات وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ ہمارے عموماً عام بھی محاورہ بولے جاتے نا کہ جب کوئی ہر مرد اپنی مرضی کرے نا، خواہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جاندے تو بادشاہ آدمی ہے، بادشاہ آدمی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ مرضی کرتے ہیں، جو جی چاہے، ان کو کچھ کہہ نہیں کوئی سکتا، ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو یہ محاورہ ہم گھر میں عموماً
وہ بگڑے ہوئے بیٹے پر بھی بولتے ہیں، کیونکہ بگڑا ہوا ہی ایسے کام کرتا ہے کہ ہر کام مرضی کا. تو اس کو کہ یار تو اس کو سمجھاتا نہیں، اور کہتا یار یہ بادشاہ بندہ ہے. ہاں جی، تو عام تو ہم لفظ اس پر بولتے ہیں. اور دوسرا جو بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی تصور یہی دیا ہوا ہے کہ ہم تو بادشاہ ہیں جو مرضی کریں. تو اصل میں حقیقی بادشاہ اللہ ہے. یہ جو گھر والے بادشاہ کو بادشاہ کہتے ہیں یہ بطور طنز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ طنز ہوتا ہے. یہ بگڑا ہوا یار سنتا نہیں. اور یہ جو دوسرے بادشاہ ہمارے اوپر ہے تو یہ بیچارے اصل بادشاہ کیا ہے، یہ تو جب اترتے ہیں تو پتہ چلتا پھر یہ کیا ہے. ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ آنے والے اپنے آنے کو کہ کس طرح آئے ہیں اور کتنے دن رہے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں. اللہ کے بندے جانے کو یاد نہیں رکھتے. ہاں جی، ہمارے ملک میں کوئی بھی بادشاہ عزت سے گیا ہے؟ ہاں جی، کوئی آپ کی عمر میں یاد ہو آپ کو گیا کوئی عزت سے ہے؟ تو جس دن انہوں نے یہ یاد کر لیا نا اپنا جانا، اس دن یہ سمجھ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بولو بھائی؟ ہمارا جانا کیسے ہوتا ہے. تو اصل میں اللہ فرماتے ہیں یہ تو بےچارے کیا بادشاہ ہیں. بادشاہ کون ہے بولو؟ اللہ رب العزت، کہ جس کا ایک تو ہر کام بہترین ہے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے. اس کا کوئی حکم بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، بہترین کرتا ہے. اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. اور پھر جب چاہے جو چاہے کرے. تو اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ انسان پہلی بات تو ذہن میں رکھ لے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وہ ذرے ذرے کا مالک ہے. اور پھر فرمایا یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے. ہاں جی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جس کو وہ معاف کر دے نا اگر دنیا میں بھی، پھر وہ بندہ بگڑتا نہیں، اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں. اس معافی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتل کو، چور کو، ڈاکو کو معاف کر دیتا وہ ڈکیتیاں کرتا ہے. نہیں، وہ کسی کی کوئی اچھی ادا پر معافی دیتا ہے نا تو پھر اس کو وقت کا ولی بنا دیتا ہے. اب مجھے مالک بن دینار یا ابراہیم بن، ان میں سے ایک کا نام آتا ہے جو ڈاکو تھا. ایک تو بادشاہ تھا، اس نے بادشاہ چھوڑی تھی. ایک کیا تھا بولو بھائی؟ ڈاکو. اور نام ور ڈاکو. ہدایت کیسے ملی کہ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے کسی راستے میں صحرا میں اور ڈکیتی کا پروگرام بنا رہے تھے، اور ایک درخت سوکھا سامنے تھا اور اس کے اوپر ایک پرندہ آتا تھا، چڑیا وغیرہ، اس کے منہ میں غذا ہوتی تھی جو وہاں کسی چیز کے منہ میں وہ ڈال رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ بار بار آتا ہے اور کسی چیز کے منہ میں دانا ڈالتا ہے، یہ چیز اوپر کیا ہے؟ جا کر دیکھا تو ایک سانپ ہے جو اندھا ہے، اور اللہ نے خوراک کا نظام اس کے لیے بھی چلا دیا، ایک پرندے کی ڈیوٹی لگا دی. اب ان کا دماغ گھوما، ان کو ہم تو بھول گئے، ہم کس راستے پہ چل گئے. ہمارا خالق مالک تو ایک اندھے سانپ کو بھی بھوکے نہیں مرنے دے رہا، تو ہم نے اس کی مخلوق کو کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. وہیں پہ توبہ کی اور وقت کے ولی بن گئے. جس کو زندگی میں معاف کرتا ہے نا، یاد رکھنا، تو اس کو پھر اپنا دوست بنا دیتا ہے. کون بولو بھائی؟ ہاں، آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا. کیا نام اس کا؟ وہ سنگر کیا تھا؟ جنید جمشید. تو بتاؤ توبہ کے بعد کیا بنا ہے؟ سارے بولو. ولی بنا ہے. کیا بنا ہے؟ اور دیکھ لو اللہ نے موت بھی شہادت کی دی. کس کی دی ہے؟ اور یقین کرو اس کے بیان سنو تو یوں لگتا ہے جیسے بہت بڑا عالم ہے. پھر اس کا معاملہ یوں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، کہا حضور کی جان لینے جا رہے، تو بتاؤ توبہ کی توفیق دی تو کون سا مقام دیا ہے
تو حضور فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن، تو یہ یغفر لمن یشاء کو دنیا میں یوں سمجھو کہ اگر اللہ دنیا میں معاف کرتا ہے نا تو پھر اس آدمی کی زندگی بدل دیتا ہے، آخرت میں معاف کرے گا تو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے، اور دنیا میں جس کو عذاب دیتا ہے نا تو پھر اس کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے بولو؟ اور آخرت میں جب عذاب دے گا نا تو دیکھ تو یہ آگ میں ڈال دے گا۔ دنیا میں عذاب والے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں، دیکھے نہیں دیکھے بولو بھائی؟ ہاں جی، نشانہ عبرت، وہ اللہ کی پکڑ ہے، وہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، ان کو دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک تمہارا اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہاں دیکھو ساتھ یہ نہیں کہا بڑا پکڑنے والا، وہ قہار وغیرہ کی صفت نہیں لایا، غفور کی لایا۔ وہ چاہتا معافی کو ہی ہے کہ میں معاف کروں، لیکن وہ چاہتا بندہ آ کر مانگے، بندہ آ کر کیا کرے بولو؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ در پر اپنے در پر آ کے جھکنے کی، مانگنے کی، اور خاص طور پر استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله